بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اس مالک کائنات کی جس نے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا، اور بے حد درود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو خاتم المرسلین کا درجہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ آج ہم اپنے مختصر سے وقت کے اندر جو پیغام ہے، اب دیکھیں دور حاضر کے اندر ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، اس سے بھی آپ بات کریں نا، وہ بھی یہ کہے گا کہ سکون نہیں ہے۔ جس طبقے والے کو بھی آپ لے لیں، کوئی بھی لے لیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے، ٹائم پاس، ٹائم گزر رہا ہے، سب کچھ، لیکن لائف میں سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ جس گھر کے اندر آپ جائیں جھگڑا ہے، گھر کے اندر ناراضگیاں، فیملی کے اندر ناراضگیاں، رشتہ داروں میں ناراضگیاں، دوستوں میں، احباب میں ناراضگیاں، معاشرے کے اندر حالات خراب، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں سکون نہیں ہے، اور نہ ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے۔ آخر سکون حاصل کہاں سے ہوگا؟ ہم سکون کی تلاش میں ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، سکون کی تلاش میں شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا کر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سکون کی تلاش میں ہم ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ سکون کی تلاش میں ہم ایک بزم کو چھوڑ کر دوسری بزم میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں وہاں سکون حاصل ہو جائے، راحت حاصل ہو جائے۔ آئیں، سکون حاصل کہاں سے ہوگا؟ جب خالق کائنات نے اس دنیا کا نظام تخلیق فرمایا، انسان کی تخلیق ہوئی جب، تو رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، انسان کا سکون کہاں پہ رکھا جائے، انسان کا سکون کہاں رکھا جائے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا، باری تعالیٰ، ظاہر ہے انسان رہے گا زمین پہ تو اس کا سکون بھی زمین پہ ہی رکھا جائے۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں، زمین پہ نہیں، سکون زمین پہ نہیں۔ کہا ہے باری تعالیٰ اگر زمین پہ نہیں تو انسان کا سکون سمندر کی تہہ پہ رکھ دیا جائے۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں، انسان سکون وہاں سے بھی حاصل کر لے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ، پھر سکون کون سی جگہ پہ رکھا جائے؟ ریگستان کے اندر ریت کے ذروں پہ سکون رکھ دیا جائے؟ رب نے فرمایا نہیں، انسان اسے بھی تلاش کر لے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کی مالک، پھر آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سکون انسان کا کہاں رکھا جائے۔ رب العالمین نے، جو سننے والی بات ہے، رب العالمین نے انسان کا سکون اس کے اندر رکھا ہے، انسان کا سکون اس کے اندر ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں ادھر ادھر کے چکر لگا رہے ہیں نا، کبھی ہم نے اپنے اندر توجہ کی ہی نہیں ہے۔ سکون تو ہمارے اپنے اندر ہے، رب نے سکون انسان کا اس کے اپنے اندر رکھا ہے، لیکن ہم نے اپنے اندر کبھی غور کیا ہی نہیں ہے، اپنے اندر کبھی ہم نے نظر کی نہیں ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھاگتے چلے گئے، ادھر سے ادھر نکلتے چلے گئے، اور راستہ طویل سے طویل اختیار کرتے گئے سکون کی تلاش میں، حتیٰ کہ سکون میرے بھائی تیرے سینے کے اندر ہے، سکون تیرے رب نے تیرے اندر رکھا ہے۔ سکون تیرا یہ ہے کہ تو اللہ کا قرآن پڑھ، سکون تیرا یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یاد کر، ورد کر، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر۔
سکون تیرا یہ ہے جب مخلوق سو رہی ہو تو اٹھ کر نماز تہجد ادا کر. سکون تیرا یہ ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آ. سکون تیرا یہ ہے تو بڑوں کے ساتھ ادب و چھوٹوں کے تو رحم کر. سکون تیرا یہ ہے کہ تو نیکی کا کام کر، برائی سے تو لوگوں کو منع کر. یہ تیرا سکون ہے. لیکن ہم نے سکون اپنا خراب خود کیا ہے. کیسے؟ جب ادھر ادھر بھاگتے گئے، لوگوں کی باتیں سنتے گئے، جھگڑوں کے اندر جاتے گئے، لوگوں میں تلخ کلامی کرواتے گئے، ناراضگیاں پھیلاتے گئے، رشوت سود حرام کام ہم کرتے گئے، تو ہم نے اپنا سکون خود برباد کیا ہے. اگر سکون چاہتے ہیں تو آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ اسلام کی طرف، آ جاؤ شریعت کی طرف. یہ ہمارا سکون ہے. تو سکون کے لیے ادھر ادھر نہ جائیں. سکون کے لیے اپنے اندر خود توجہ کریں. رات کو اٹھ اٹھ کے عبادات کریں. رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگہ. رات کو اٹھے اپنے پروردگار کا ذکر کریں، اپنے رب کو یاد کریں، قرآن پڑھیں، اور جو اچھے کام میں دین کے وہ کام سر انجام دیں گے. دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے. ہم نے اپنا سکون خود برباد کیا ہے بھائی. ہمیں ضرورت ہے سکون کی. ہمیں پتہ ہے سکون کدھر ہے. سکون ہمارے اندر ہے. سکون رب نے ہمارے اندر رکھا ہے. ہم اپنے اندر دیکھیں تو صحیح، توجہ تو کریں. دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اندر نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ سے ہم پوچھیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا سکون کدھر ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، جا کدھر رہے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.